نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمیں یہ اعزاز اور فخر حاصل ہے کہ ہم امتی ہیں اس ہستی کے جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جو محبوب خدا ہیں، رحمت دو عالم ہیں، اور بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بھی اعزاز بخشا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہمیں دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنے، آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کو اپنانا ہے، حرام سے بچنا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، گمراہی کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، گمراہی کے راستے سے جو ہے وہ دور رہنا ہے، اور ہمیں توحید کی دعوت دی کہ ایک ہی خدا ہے، وہ ہے اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی پاکیزہ اور لاریب کتاب قرآن مجید کو بھی اتارا۔ 23 سال کے ایک طویل عرصے میں مکہ میں بھی قرآن کا نزول ہوا اور مدینہ منورہ میں بھی قرآن کا نزول ہوا، تو دونوں ہستیاں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، جن پر جو ہے اللہ نے قرآن کو اتارا، وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہیں، ہمیں سیدھا راہ دکھانے کے لیے ہیں۔ اسی طرح قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں سیدھی راہ جو ہے بتاتا ہے، اور گمراہی کے راستے سے ہمیں اجتناب کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ہے ذکر کیا، فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول مکرم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جو کچھ تمہیں عطا کریں، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں، فخذوہ، فرمایا تم اسے مضبوطی سے جو ہے پکڑ کے رکھو، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں روکیں، منع کریں، اس سے باز آ جاؤ۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے کہ حلال و حرام کی پہچان کرانا، اور معمورات کے کرنے کا حکم دینا، اور منہیات سے بچنے کی تاکید کرنا۔ جیسے نماز ہے، اس کا آپ نے حکم دیا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، سچ بولنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، یہ وہ معمورات ہیں جن کے کرنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور منہیات میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، رشوت ہے، سود ہے، یہ منہیات ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ہم نے ان سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو ہے قرآن کو اتارا، یہاں ذکر سے مراد جو ہے قرآن ہے، ہم نے آپ پر جو ہے قرآن اتارا، اور اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس میں موجود جو احکام ہیں وہ کھول کھول کر کے لوگوں کو بتائیں، اور تاکہ یہ لوگ بھی جو ہے اس سے سبق حاصل کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، عمل پیرا ہوں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد بھی مخلوق خدا کو گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لانا، اور اسی طرح جہالت کے اندھیرے سے نکال کر کے ہدایت کے نور کی طرف جو ہے لانا،
اور یہی مقصد ہے قرآن کریم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا، نازل فرمایا۔ حضرات گرامی، اس ہدایت کو حاصل کرنے میں جہاں مرد یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ موجود رہے اور باقاعدگی سے اسوہ حسنہ کو سیکھا، باقاعدگی سے تعلیم حاصل کی اور قرآن کا علم حاصل کیا، اسی طرح جو ہے خواتین بھی پیچھے نہ رہیں اور انہوں نے بھی جو ہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جو ہے اپنے سینے میں محفوظ رکھا۔ جس طرح مردوں نے جو ہے اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت کو جو ہے آگے پہنچایا، اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ یہی احکام جو ہے بعد میں آنے والے لوگوں تک جو ہے پہنچائے، اسی طرح جو ہے خواتین بھی پیچھے نہ رہیں اور اس علم کو حاصل کر کے آگے پہنچایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہیں، گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو اپنی اس پریشانی کا تذکرہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں تو آپ جو ہے تسلی دیتی ہیں، خاتون ہونے کے باوجود جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جو آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ آپ جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں، غربا فقراء کی مدد کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو اسوہ حسنہ ہے، آپ سراپا بھلائی نیکی تھے، ان کا تذکرہ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں مکی زندگی میں، جو خود بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احکام شریعہ کو سیکھنے میں جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتی، جس طرح کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو کبار صحابہ کرام ہیں جو سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول جنہوں نے کیا، جس طرح انہوں نے جو ہے احکام شریعہ کو سیکھا، علم حاصل کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے نہ رہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہیں، انہیں سیکھتی ہیں، آپ سے علم حاصل کرتی ہیں اور بکثرت احادیث ہیں، بکثرت جو ہے تعلیمات ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد رکھا اور دیگر ازواج مطہرات نے بھی دین سیکھا، علم حاصل کیا۔ اور اسی طرح باقی جو صحابیات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدگی سے، ایک تو اجتماعی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واز فرماتے ہیں تو آپ کا واز سننے والے جس طرح مرد موجود ہیں اسی طرح خواتین بھی ہیں، جس طرح مرد جو ہے آپ کا واز سن کر کے یاد کر رہے ہیں اور اسے آگے پھیلا رہے ہیں، اسی طرح خواتین بھی جو ہے اس واز کو سنتی ہیں اور آگے پھیلاتی ہیں، اور اسی طرح انفرادی طور پر بھی خواتین باقاعدگی سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں اور اپنے سوالات پیش کرتی ہیں تاکہ ان کے جوابات ملیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو جس طرح یہ علم جو ہم تک پہنچا ہے قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ اور احادیث مقدسہ کا علم جو ہے جس طرح مردوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، یہ سلسلہ چلتا رہا، صحابہ سے تابعین نے، پھر تابعین سے اتباع تابعین نے، علماء نے، صلحاء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے علم حاصل کر کے ہم تک پہنچا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح خواتین بھی پیچھے نہ رہیں اور خواتین نے بھی اپنا علم جو ہے جو سیکھا، جو حاصل کیا ہے وہ بھی آگے منتقل کیا اور چلتے چلتے جو ہے یہ علم جو ہے وہ ہم تک پہنچا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں احکام شریعہ جتنے بھی ہیں، حلال و حرام ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، چاہے وہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں یا احادیث مقدسہ میں، تو ان کے مکلف یعنی جس طرح ان احکام کا حکم جو ہے مردوں کو دیا گیا ہے اسی طرح خواتین کو بھی دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ احکام صرف مردوں کے لیے خاص ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ چند مخصوص احکام ایسے ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ۔ باقی
سارے کے سارے احکام جو ہے اجتماعی طور پر جو ہے وہ دونوں کے لیے ہیں۔ قرآن کریم آپ اٹھائیں، جہاں نماز کا حکم جو ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، اور روزے کا حکم جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور سورہ احزاب میں تو خود کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اسی طرح یعنی جس طرح مردوں کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لانے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، بہت ساری خوبیاں ذکر کی گئی ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا اسی طرح عورتیں بھی جو ہیں وہ صالحہ بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، ذکر کرنے والی بھی ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے والی بھی ہیں۔ تو الغرض خواتین جو ہے وہ بھی پیچھے نہ رہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عید ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمائی، حدیث جو ہے بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، باقاعدگی سے عنوانات دیے ہیں عیدین میں شامل ہونے کے، پیدل بھی اور سوار ہو کر کے بھی، اور الگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین سے جو وعظ فرمایا اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی پہلے آپ نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وعظ فرماتے ہیں، اور صحابہ اور صحابیات کو وہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں انہیں احکام شریعہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور تقوی کا حکم دیتے ہیں، آخرت کی فکر دلاتے ہیں، جنت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، دوزخ کے آگ سے جو ہے ڈراتے ہیں، یعنی بہت سارے احکام بیان کرتے ہیں۔ انہیں بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے الگ عورتوں کے لیے جو ہے تشریف لاتے ہیں، اور انہیں پھر جو ہے الگ واز جو ہے فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یا معاشر النساء، اے عورتوں کا گروہ، تصدقنا، فرمایا تم صدقات و خیرات کیا کرو، یعنی عورت کے لیے الگ جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں۔ ویسے تو جہاں مردوں کو حکم دیا صدقات و خیرات کرنے کا، باقی احکام کا، اعمال شرعیہ کا، تو اس میں وہ خواتین بھی شامل ہیں، لیکن الگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو جو ہے صدقے کی ترغیب دی، اور آپ نے فرمایا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ عورتوں کی جو ہے دوزخ میں جو ہے وہ کثرت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات مخفی نہیں ہے، آپ معراج کے موقع پر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے ہیں۔ تو ایک خاتون، ایک عام سی سادی سی خاتون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال عرض کرتی ہیں کہ لما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ باقی بھی خواتین موجود ہیں، لیکن وہ خود جو ہے سوال دہراتی ہیں تاکہ اس فرمان کی وضاحت جو ہے ہمیں مل جائے، عورتوں کی کثرت کی جو توجیہ ہے، جو حکمت ہے، جو وجہ ہے، ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ جو ہے ہم اس برائی سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ تم جو ہے اسی طرح جو ہے شکوے شکایتیں کرتی ہو، غیبتیں کرتی ہو، باتیں بناتی ہو، اور شوہروں کی جو ہے ناشکری کرتی ہو۔ گویا کہ یہ وجوہات ہیں، دیگر بھی ہیں، آپ نے یہی دو ارشاد فرمائی، فرمایا یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے عورتوں کی کثرت جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ صحابی اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس جو کچھ بھی تھا، گلے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہار تھے سونے کے، چاندی کے، اسی طرح جو ہے انگوٹھیاں تھی سونے کی یا چاندی کی، وہ اتار کر کے حضرت بلال اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈالتی ہیں، کیونکہ وہ آپ چادر لے کر کے صدقات جو ہے جمع کر رہے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سنا کہ صدقات و خیرات کرو، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، چاہے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ کھلانا پڑے، یعنی زیادہ نہیں کہ پیٹ بھر کے آپ کھجوریں کھلاؤ، معمولی سا بھی رہے خدا میں مال خرچ کرنا پڑے، تو یہ بھی ذریعہ ہے دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ خاتون جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال عرض کرتی ہیں، اور اسی طرح حضرت ام سلیم جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق بیان کرنے کو جو ہے آر محسوس نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول کھول کر کے بتا دیتا ہے، حق بیان کرتا ہے۔ تو گویا کہ میں خاتون ہونے کے باوجود جو ہے صحیح سوال کروں گی اور حق بات جو ہے پوچھوں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر
عورت کو جو ہے وہ احترام ہو جائے تو کیا ان پر بھی غسل لازم ہے؟ یعنی جس طرح مردوں پر غسل لازم ہوتا ہے اگر احترام ہو جائے تو کیا عورتوں پر بھی لازم ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں اگر وہ پانی کو دیکھتی ہیں، یعنی وہ جو مادہ منویہ ہے اگر وہ دیکھتی ہیں تو فرمایا ان پر بھی جو ہے غسل لازم ہے، جس طرح مردوں پر لازم ہے پاکی، طہارت، صفائی، کیونکہ مومن جو ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی، اسی طرح اگر عورتیں جو ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ لیں تو ان پر بھی لازم ہے غسل کریں، طہارت حاصل کریں اور پھر جو ہے نماز اور دیگر اعمال صالح جو ہے انجام دیں۔ تو یہاں بھی خاتون جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدگی سے سوال پیش کرتی ہیں، سوال عرض کرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس خاتون کو جو ہے پورا پورا اس کا جواب جو ہے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو الغرض موضوع یہ ہے کہ خواتین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کس طرح سوالات کیا کرتی تھیں، ان کے اسئلہ کیسے ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے سوالوں کے جواب جو ہے کیسے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اگر سوالات ہوں گے، جوابات ملیں گے، تو جس طرح مردوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت اختیار کر کے جنت میں جانا، اخروی زندگی کو بہتر بنانا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، اللہ اس کے رسول کی خوش نودی میں زندگی گزارنا، حلال و حرام کی پہچان حاصل کرنا جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے بھی ضروری ہے، بلکہ خواتین کی تو زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک فرد نہیں ہوتی بلکہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، اس کی گود میں بچے جو ہے پروان چڑھتے ہیں، اور اگر ماں نیک صالح ہو، حلال حرام کی پہچان رکھتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارتی ہو، تو بچہ جو ہے خود بخود جو ہے وہ نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ عام طور پر جو ہے ماں باپ جو ہے شکایتیں کرتے ہیں کہ بچے جو ہے نافرمان ہیں، بات نہیں مانتے، تو بچوں کا قصور نہیں ہے، قصور جو ہے والدین کا ہے، خاص کر کے ماں کا زیادہ قصور ہے، جس کی ذمہ داری تھی، باقی چیزیں تو ساری دیکھ رہی ہے، بچوں کو باقاعدگی سے اسکول بھیجنا، باقی بہت سارے کام جو ہے کرواتی ہے، ہوم ورک بھی کرواتی ہے، اکیڈمی بھیجتی ہے، یونیورسٹی بھیجتی ہے، کالج بھیجتی ہے، ٹیوشن سینٹر جو کچھ بھی ہیں، یعنی دنیاوی تعلیم جو دنیاوی فائدے ہیں ان کے لیے فکر مند رہتی ہے، نہ سردی دیکھتی ہے نہ گرمی دیکھتی ہے۔ تو احکام شریعہ کے لیے بھی جو ہے انہیں فکر کرنی چاہیے۔ اگر بچوں کو جو ہے اللہ اس کے رسول سے جوڑ دیا، حلال و حرام کی پہچان دے دی، نماز کا پابند بنا دیا، تو یقیناً بچے جو ہے پھر کبھی نافرمان نہیں ہوں گے۔ اور قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو، گناہ چھوڑ کر کے اور اعمال صالح کو سر انجام دے کر کے، فرمایا اسی طرح جو گھر کے افراد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، انہیں بھی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر کے۔ تو یہ انشاءاللہ ایک لمبا موضوع ہے، کافی ایک طویل موضوع ہے کہ کس پر مشتمل ہوگا، تو انشاءاللہ آگے ہم اسے پھیلائیں گے، جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔